ماجد بھی پہنچ گیا. کیا حال ہے آپ کی داڑھ کی درد کا؟ کافی فرق ہے. خطرناک ہوتی ہے بہت داڑھ کی درد. ہاں ٹھیک ہے. رات مجھے بھی ہوئی تھی اس طرف جی. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی درد سے اور 15 منٹ کے اندر اندر خدا کے فضل سے آرام آ کے نیند بھی آ گئی. پھر نہیں لگی. یہ رات کو نہیں ہوتی. ہاں رات بھر زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. خطرناک زندگی جو ہے نا رات کی ہوتی ہے. اس وقت دماغ میں ایک ایسی دوائی فوراً آ گئی, اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ میجک کی طرح لگی ہے, ورنہ کئی ٹرائی کرنی پڑنی تھی. فائدہ وغیرہ کئی دفعہ سمجھایا کہ کچھ پڑھ لو ہومیوپیتھی, بالکل توجہ نہیں کر رہے تم لوگ. ڈبے بھی دیے ہوئے ہیں اور پھر جب کوئی تکلیف میرے پاس آتے ہیں تو بتائیں کیا دیں, تو فائدہ کیا پھر اس کا کہ میرے والا ڈبہ ہی کافی تھا. وہ گھما بھی دیا ویسے تمہیں اپنا ڈبہ. ہاں ندا کہہ رہی تھی گھما دیا. اچھا اس کو مل گئی ہیں دوائیں اس کی؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولو یہاں سے ہے ولا تتخذوا, اور اپنی قسموں کو دخلا بینکم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنایا کرو. فتزل قدم بعد ثبوتها, بس اگر ایسا کرو گے, پس کے اندر یہ مفہوم ایسا کرو گے کا شامل ہوتا ہے. بس اگر ایسا کرو گے تو قدم قائم ہونے کے بعد ثبات پکڑنے کے باوجود پھسل جائے گا. وَتُذُوقُوا السُّوءَ, اور تم برائی کو چکھو گے بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اس وجہ سے کہ تم نے خدا کے رستے سے روکا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو مضمون ہے یہ ایک مضمون سے شروع ہو کر دوسرے میں داخل ہوتا, پھر تیسرے میں داخل ہوتا, درجہ بدرجہ اپنی نوعیت بھی بدل رہا ہے اور ایک ارتقاء پذیر کیفیت ہے. لا تتخذوا ایمانکم والا حصہ جو ہے عام خطاب ہے کہ جب بھی قومیں جھوٹی قسمیں کھانے لگیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں, یہ ان کے بد انجام تک پہنچنے کا ایک پہلا قدم ثابت ہوتا ہے.
فتزل قدم بعد ثبوتها، یہ جو حصہ ہے یہ دینی اور دنیاوی دونوں حالتوں پر یکساں اطلاق پاتا ہے۔ ایسی قومیں جن کی مثلاً تجارتیں مستحکم ہو چکی ہوں، جن کے نام دنیا میں قائم ہو گئے ہوں، وہ جب جھوٹ شروع کر دیتی ہیں تو پھر جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو کچھ نام انہوں نے کمائے ہیں، وہ سب ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں۔ اور تزل قدم بعد ثبوتها کا تعلق دینی کیفیت سے ہے۔ جو کچھ تم نے دین میں حاصل کر لیا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا اگر تم دینی معاملات میں جھوٹ سے کام لوگے۔ وَتُذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ابھی تیسرا جو بیان ہے اس نے وہ درمیانی بیان کی تائید کر دی کہ رخ دین کی طرف پھیرا جا رہا ہے ایک عام صداقت کے اظہار کے بعد۔ فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ جو کیفیت ہے یہ لازماً اس بات پر منتج ہونی ہے کہ تم قسمیں کھا کھا کر خدا کے رستے سے بھی روکو گے۔ اور یہ مضمون ہے جو دین پر بھی یکساں پورا اترتا ہے، بلکہ اسی مضمون کی طرف لے جانا دراصل آغاز ہی سے مقصود تھا۔ انسان کو روزمرہ کے اس کے تجارب سے گزار کر جب اس کو یقین ہو جائے کہ ایسا ہوا کرتا ہے، پھر اسے دینی مضمون کی طرف پھیر دیا گیا ہے کہ یہ جب تم کرتے ہو تو پھر خدا کے رستے سے ہٹانے کے لیے بھی جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہو۔ اور تمام وہ بدکردار قومیں جو انبیاء کا انکار کرتی ہیں ان کی نفسیاتی تاریخ اس میں کھول کر بیان ہوئی ہے۔ ایک نظر ڈالیں آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ کیسے ایک نفسیاتی بیماری دوسری نفسیاتی بیماری پر منتج ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک اور ایسی بیماری پر منتج ہو جاتی ہے جو دین کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اور اکثر ایسی قومیں جو جھوٹ کے عادی اور جھوٹی قسموں کے ذریعے فساد برپا کرنے کی عادی ہو چکی ہوں، ان کے علماء ان سے وہی سلوک کرتے ہیں، وہ پھر خدا کے نام پر ان کا دین بھی برباد کر دیتے ہیں، تو کچھ بھی ان کے ہاتھ باقی نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ ہے جس کو تم چکھو گے۔ فَتُذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب جو دنیا والے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ تو دنیاوی منفیت کی خاطر کرتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے یہ قسم کھانے کی کہ ہم نے 4 روپے کی چیزیں خریدی تھی جو آپ کو 2 روپے میں دے رہے ہیں۔ اس قسم کی بیہودہ حرکتیں بالعموم جو تباہ شدہ معاشرے ہیں ان میں دکھائی دیتی ہیں، اور ان کے کاروبار میں روزمرہ قسم ایک لازمی جز بن جاتی ہے۔ یعنی قسم خدا کی قسم نہ بھی کہیں تو جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کوئی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور ایسی صورت میں ان کے پیش نظر ایک منفیت ہے، یعنی ایسی دولت کمانا جس پر ان کا کوئی حق نہیں۔ بغیر منفیت کے انسان جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ ایک اور عظیم بات ہے جو اس آیت میں بیان ہو گئی کہ جھوٹ کسی مقصد کی خاطر بولا جاتا ہے، اگر نہ ہو کوئی مقصد، عام سادہ سٹیٹمنٹ، ایک سادہ بیان جو ہے وہ لازماً سچا ہوتا ہے۔ جھوٹا بھی جب تک اس کی منفیت شامل نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، جو سچ بولتا ہے۔ بس یہ جو رستہ روکنے والے ہیں یہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اس کا جواب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم لوگ بھی اے ظالموں جھوٹ کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیتے ہو اور جھوٹ بول بول کر کمائیاں کرتے ہو خدا کے نام پر۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے مخالفین جتنے ہیں جہاں بھی ہیں ان پر کتنی سچائی سے یہ آیت صادق آ رہی ہے۔ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں جماعت کے خلاف، آدمی سوچتا ہے کہ ضرورت کیا پڑی ہے ان مولویوں کو، بیٹھے بٹھائے جھوٹ شروع کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو وہ جو ماحول ہے اس کو مشتعل نہیں کر سکتے، اور ماحول کو مشتعل کیے بغیر ان کی قیمت نہیں بنتی۔
ان کی جو بھی قیمت پڑتی ہے مارکیٹ میں، اس کا براہ راست ان کے جھوٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے، اتنا زیادہ اشتعال پھیلائیں گے، اتنا ہی عامت الناس بھی اور بعض ظالم حکومتیں بھی ان کی روپے پیسے کے ذریعے مدد کریں گے۔ یہ ہے وہ آخری نتیجہ، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تھوڑی سی قیمت ہے جو تم وصول کرتے ہو اور اس کے بدلے خدا کا عہد توڑنے والے ہو تم، جو بہت بڑی قیمت ہے تم ادا کرتے ہو اس کے لیے۔ انما عند اللہ و خیر، انما کا ایک معنی تو ہے حسر پیدا کرنے والا، لیکن یہاں جس طرح لکھا ہوا ہے وہی معنی دماغ میں آتا ہے، اس لیے پڑھتے وقت اس کی جو پوزز ہونے چاہیے، جو وقفہ پڑھنا چاہیے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ شروع کیا۔ جب آپ کہتے ہیں انما عند اللہ، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے صرف اللہ ہی کے پاس ہے، آگے کیا ہے وہ آتا نہیں۔ ہوا خیرون جب آتا ہے فقرہ تو وہ بات ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں انا الگ ہے اور ما الگ ہے، بات کی آنے والی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے، انما نہیں ہے۔ انا ما عند اللہ ہے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں حسر انما نے نہیں پیدا کیا، ہوا نے پیدا کیا ہے۔ یقیناً وہ جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے وہی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، یعنی افسوس کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد، اب ما اسی معنی میں دوبارہ دہرایا گیا، ہاں جو تمہارے پاس ہے ینفد، وہ تو ضائع ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر ان اعمال کے مطابق دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ بہترین اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ بھی کھلنے والا ہے۔ ایک تو یہ بات قابل پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر وقتی طور پر دنیا کے رزق کما جاتے ہیں اور بظاہر بغیر سزا کے تکلیفیں پہنچا کے رخصت ہوتے ہیں، ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں صبر پیدا ہونا لازم ہے۔ اور وہ جو خدا کے پاس ہے وہ ضروری نہیں کہ فوراً عطا کر دیا جائے، اس لیے ایک صبر کی آزمائش سے مومنوں کو گزارا جاتا ہے، جو دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو دشمن کی اظہار ثانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس پر مومن صبر کرتا ہے، اور ایک آزمائش وہ ہے جو اجر کا وعدہ ہے، جو پتہ نہیں کب آئے گا، اس دنیا میں یا صرف آخری دنیا میں، یا دونوں جگہ، مگر کچھ صبر کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، یہ ہمارا قطعی وعدہ ہے کہ ہم لازماً ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں یا کریں گے ان کا اجر دیں گے، اور صبر کے نتیجے میں ان کے اجر میں ایک احسان کا یہ پہلو داخل ہو جائے گا کہ وہ جو عام فعل کیا کرتے تھے ان کو بھی ایسے جانچا جائے گا جیسے ان کے بہترین فعل ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ایک بہت عظیم الشان وعدہ ہے۔ روزمرہ انسان معمولی نیکیاں کرتا ہے اور شاذ کے طور پر اسے غیر معمولی نیکی کی توفیق ملتی ہے، جو اس کے دل پر بھی رقم ہو جاتی ہے، احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے خدا نے توفیق بخش، یہ ایک ایسی بات تھی جو غیر معمولی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے کرنے کی توفیق ملی۔ یہ آسن ہے ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس میں سے بہترین۔ فرماتا ہے ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے بے احسن ما کانوا یعملون، اس بہترین کے مطابق جو وہ کریں گے، ورنہ آسن کا صبر اجر تو ملنا ہی ہے، صبر کریں یا نہ کریں، صبر کا اجر کہاں جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ عام نیکیاں بھی
تمہارے اپنے پیمانے کے مطابق بہترین کے مطابق جانچی جائیں گی۔ اب ایک اور اس میں گہری حکمت کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا، ہر اپنے منتہا کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص کا دائرہ جس بلندی تک پہنچتا ہے اس کے مطابق اس کی نیکیوں سے سلوک کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دائرہ حسن جو ہے اس کے مطابق ہر ایک کو اجر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک عدل ہے عجیب احسان کے اندر، کہ وہ سارے لوگ جو مختلف نیکیوں کی طاقتیں رکھتے ہیں وہ اپنی طاقت کو پوری طرح طاقت کے مطابق نیکی کریں یا نہ کریں، جو بھی وہ بہترین کریں گے ان کے دائرے میں ان کی ادنا نیکیاں بھی اس بہترین کے مطابق شمار کی جائیں گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اچھا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک اعمال بجا لائے من ذکر او انثى، خواہ مرد ہو یا عورت، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وهو مؤمن، مگر یہ حال یہ ہو کہ وہ مومن ہو، اس حال میں نیک اعمال بجا لائے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حیات طیبہ عطا کریں گے نہیں ہے جس کا مطلب زندگی عطا کریں گے، نُحْيِيَنَّهُ کا مطلب ہے ایک نئی زندگی عطا کریں گے، ورنہ زندہ تو وہ پہلے بھی ہے، تو اسے جس حالت میں وہ ہے جب تک ایک نئی زندگی نہ بخشی جائے نُحْيِيَنَّ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، بس اس کا یہ ترجمہ مناسب ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس اب اسے ہم ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو جزا دیں گے ان کے اعمال کی اس پیمانے کے مطابق جو وہ بہترین عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہی بات ہے جو پہلے کہی گئی ہے یا اس کے علاوہ کچھ بات ہے؟ کیا تکرار ہے یا ایک نیا پینا پیدا ہو گیا ہے؟ شری اشرف صاحب آپ بڑی دیر سے بولے نہیں، کیا بات ہے؟ ایسد فاس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کر رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ، طاقت آ گئی ہے ٹانگوں میں، سیر شروع ہو گئی ماشاءاللہ، دو گھنٹے۔ اب یہ شروع کریں نئی ایکسرسائز۔ یہ جو مضمون ہے نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو ابھی پہلے بیان ہوئے، بھولا ہی نہیں سب، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا ایک بے ضرورت تکرار ہوئی ہے یا تاکید کی خاطر تکرار ہے یا کوئی نیا مضمون پیدا ہوا ہے؟ یہ تین امکانات ہیں، ان میں سے کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا تو صبر کرنے والوں کو، ہاں، دوسرا بے صبروں کے لیے ہے؟ نہیں، دوسرے جو عام آدمی نیک کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو مضمون آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے تو نہیں ہٹ رہا۔ ہاں جی، کیا بتاؤ؟ اگر کوئی بہت بڑی نیکی کرے تو اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے، نئے اس کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو ہے لکھا ہوا صاحب، پہلے مضمون سے فرق کیا ہے؟ وہی وعدہ دوبارہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ وعدہ ایک اور وعدہ ہے جو پہلے وعدے کے اندر ایک نئی شان پیدا کر رہا ہے۔ عام جو زندگی کے نیک اعمال تھے صبر کے دوران، ان کی بہترین جزا دے دی جائے گی جو اس زمانے میں اس دور میں بہترین اعمال ہوا کرتے تھے ان کے مطابق، لیکن سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اس کے بدلے ان کو بہتر زندگی بھی عطا کی جائے گی جس میں ان کے اعمال کے معیار بڑھا دیے جائیں گے، سمجھیو، اور ان بڑھے ہوئے معیاروں کے مطابق
جو کہ نئی زندگی کے معیار ہیں، پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ دیکھا کتنا عظیم الشان وعدہ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کی اخلاقی حالت اور دینی حالت بھی تبدیل کی جاتی ہے، اور یہ صرف ایک وعدہ ایسا نہیں جو یعنی بے سبب پورا ہو۔ انسانی فطرت میں اس وعدے کی محرکات، وجوہات موجود ہیں۔ صبر کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے ایک گندی زندگی حیات طیبہ میں تبدیل ہوا کرتی ہے۔ تو ایک ایسا وعدہ ہے جو بظاہر ایک خدا کی طرف سے ایسا وعدہ ہے جو پورا کرے نہ کرے اس کی مرضی، مگر خدا نے پہلے ہی انسانی فطرت میں ان محرکات کو رکھ دیا ہے، اور یہ وعدہ از خود ضرور پورا ہوگا، اور اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم صبر کے بعد نتیجے میں جو اصلاح کیا کرتے ہیں، یا تمہاری فطرتوں میں یہ بات داخل ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے احسن اعمال کا مقام بڑھ جائے گا، ان کا مرتبہ اونچا ہو جائے گا، اور پھر ہم یہ وعدہ دوبارہ پورا کریں گے۔ سمجھیے اب بات فیضا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن کی تلاوت کیا کرے تو شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کر، اللہ کی پناہ میں آ جائے کر۔ یہ جو عظیم الشان وعدے ہیں قرآن کریم کے، اور ان کی فہم کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے ساتھ اس مضمون کا بطور خاص تعلق ہے، ورنہ اس کا تعلق تو ہر آیت قرآن کریم سے ہے۔ جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنی ہو، شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آنا لازم ہے، اور یہ دعا کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو دعا ہے اس کے ذریعے انسان یہ پناہ مانگتا ہے۔ لیکن یہ جو پناہ ہے اس موقع پر ان معنوں میں خصوصیت سے ہے کہ حسد اور شیطانی کوششیں جو آپ کو برباد کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ان سے پناہ میں آنے کی خاطر شیطان رجیم سے ہمیشہ ترقی کے وقت دعا مانگنی ضروری ہے۔ یعنی شیطان رجیم سے بچنے کے لیے ہر ترقی کے دور پر دعا مانگنی ضروری ہے۔ اس لیے جب ایسی کیفیات ہوں کہ بڑے ابتلاؤں میں مبتلا کیے جاؤ، خدا صبر کی توفیق دے، تو بعض دفعہ اس کے جو نتائج ہیں ان کو انسان اپنی طرف منسوب کر لیا کرتا ہے، اور وہ قومیں بھول جاتی ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وعدے ہیں جن کی وجہ سے یہ فضل نازل ہوئے، ورنہ خالی صبر لوگوں کے تو دنیا کے مقابل پر کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا کرتے۔ بڑے بڑے قومیں ہیں جن کو مظالم کی چکی میں پیسا گیا، ان کے صبر ٹوٹ کے بکھر گئے، کچھ بھی ان کو فائدہ نہ ہوا۔ تو محض اس خیال سے کہ ہم بڑے صابر لوگ تھے، ہم نے اپنے صبر کے نتیجے میں یہ میدان فتح کیے ہیں، شیطان یہاں بھی دھوکہ دے جائے گا۔ تو اس لیے بطور خاص ان انعامات کے موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی طرف توجہ دلانا تھی، مگر یہ توجہ ویسے ہی دلانا تھی، اسے یہاں رکھ دیا گیا اس موقع پر کہ دونوں مقاصد پورے ہوں، یہ خصوصی مقصد بھی پورا ہو اور یہ عمومی مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب اس پہلے مضمون کے ساتھ دیکھیں کس طرح اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم خدا کے ایسے بندے ہو جو ایمان لاتے ہو اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہو، تو پھر شیطانی وساوس تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر تمہارا توکل ہی مسلسل خدا پر ہے تو یہ وہم و گمان بھی دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپنی ہوشیاریوں اور چلاکیوں کے ذریعے یہ منازل فتح کی ہیں۔ ہر فتح کی منزل پر توجہ خدا تعالیٰ کی طرف جائے گی۔ اس لیے فرمایا مومنوں سے تو اس کی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایسا کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے مزید تقویت دینے کے لیے ان کو مزید اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی خاطر یہ نصیحت فرما دی
کہ ہر ایسے موقع پر خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، ورنہ شیطان رجیم ضرور تم پر حملہ کرے گا۔ لیکن حملے میں کامیاب ہوگا تو کن لوگوں پر؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کے حملے تو صرف ان پر کامیاب ہوتے ہیں، اسے غلبہ صرف ان لوگوں پر ملا کرتا ہے جو پہلے ہی اسے دوست بنائے ہوئے ہیں، وہ خدا کے ہیں ہی نہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور عملاً انہوں نے شیطان ہی کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے مقابل پر شیطانی وساوس کو ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ بس اللہ کے بندوں پر تو اس کا غلبہ نہیں ہوگا، مگر جو اس کے بندے بن جائیں ان پر ضرور اسے غلبہ نصیب ہوگا۔ بس یہ دعا اس پہلو سے بھی مانگنی چاہیے کہ ہم خدا ہی کے بندے رہیں اور لاشعوری حالت میں کہیں شیطان کے بندے نہ بن جائیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ غافلون لا جرم انهم في الآخرة هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً یہاں سے کرنا ہے نا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ اور جب بھی ہم ایک آیت کے بدلے ایک اور آیت تبدیل کر دیتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے بما ينزل کہ اسے کیا اتارنا ہے قالوا انما انت مفتر وہ کہتے ہیں یقیناً تو مفتری ہے، اللہ پر افترا کرنے والا ہے بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے
قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، تو کہہ دے کہ اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثبات عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت کے طور پر اور خوشخبری کے طور پر ہو مسلمانوں کے لیے، وہ جو فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں۔ یہاں جو پہلا حصہ ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس کے متعلق اور ایک اور جگہ پر بھی اسی قسم کا مضمون ہے۔ یہ علماء جو ہیں علماء ظاہر، وہ یہ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں، اور اس وجہ سے جب خدا تعالیٰ نے بعض آیتوں کو بعض دوسری آیتوں سے تبدیل کیا، یعنی بعض نے بعض کو منسوخ کر دیا، تو دشمن نے اعتراض اٹھائے کہ کیوں منسوخ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں منسوخ کیا۔ اب اللہ کے یہ کہہ دینے سے تو جو قریب کے واقعات ہیں ان سے ان کے منسوخ کرنے سے جو بد اثر پیدا ہوتا ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، اور دشمن کا اعتراض پھر بھی اپنی جگہ ٹھہرے گا کہ آج کل کوئی بات کل کوئی بات۔ ایک تعلیم جو جاری ہے اس کے اندر اندرونی طور پر ناسخ منسوخ کا سلسلہ انسانی فطرت قبول ہی نہیں کرتی، اس لیے یہ لازماً غلط استنباط ہے۔ یہاں مراد وہ ہے یہ ہے کہ پرانی تعلیمات میں سے جن نشانات کو خدا نے تبدیل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوئے یہود یعنی اہل کتاب خوش تھے اور راضی تھے، اور جب خدا نے ان کی کسی تعلیم کو منسوخ کر کے ایک نئی تعلیم جاری فرمائی تو اس پر وہ ناراض ہوئے اور باتیں بنانے لگے کہ تو اپنی طرف سے افتراء کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے افتراء کا مطلب ہے ہماری کتاب میں چونکہ خدا نے ہمیں یہ بات نہیں کہی تھی اس لیے تو نے گھڑی ہے، اور ہم تو اسی پر رکے رہیں گے جو ہمیں تعلیم پہلے دی گئی تھی۔ اس لیے اس کے سوا کوئی اور معنی کرنا جو قرآن کریم پر کسی قسم کا شک ڈالے بالکل ناجائز اور ناانصافی اور قرآن سے بے وفائی ہے۔ اور اسی مضمون کو دوسری جگہ قرآن کریم نے امتوں کے تبدیلی کے متعلق بیان فرمایا، وہاں بھی ان لوگوں نے یہی معنی کیے ہیں، وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے یا اسے بھلا نہیں دیتے مگر اس سے ضرور یا اس سے بہتر لائیں گے یا کم سے کم اسی کا اعادہ کریں گے۔ اب بھلا نہیں دیتے والی بات یہاں بیچ میں کیسے آ گئی؟ اگر یہ ان کا دعویٰ درست ہے تو مراد یہ ہے کہ پرانی قوموں کو جو تعلیمات دی گئی تھیں ان کے متعلق خدا کا یہ جاری قانون ہے کہ ما ننسخ من آیتن، ہم ہرگز کسی تعلیم کو منسوخ نہیں کرتے مگر اس بنا پر کہ اس سے بہتر لانا مقصود ہے، یا اگر بہتر لانا نہ ہو تو وہ تعلیم جو انہوں نے بھلا دی پہلی قوموں نے، مسلمانوں نے تو نہیں بھلائی تھی اتنے عرصے میں، جو تعلیم پہلی قوموں نے بھلا دی اور اسے بحال کرنا ضروری تھا اس کو ویسا ہی پھر دوبارہ نازل فرما دیا گیا، یعنی اس کی اصلی صورت میں بحال کر دیا گیا جیسے پہلی دفعہ تعلیم دی گئی تھی۔ بس یہ آیت بھی اگر ذرا سا غور کریں تو صاف بتاتی ہے کہ یہاں کسی قرآنی نسخ کا ذکر نہیں بلکہ پرانی امتوں کے نسخ کا مضمون ہے، اور وہ ایک دائمی قانون ہے جس کے تابع امتیں تبدیل کی جاتی ہیں، یا ان کی تعلیم پرانے زمانے میں لائی جاتی ہے اور لازم ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تعلیم لائی جائے، یا اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور اسے بحال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کہاں گیا ہیں؟ اوہو میں تو 109 پہ جا پہنچا ہوں، وہ اس کے نیچے ہے، یہ بعد میں آنے والی تھی. ٹھیک ہے. قل نزلہ روح القدس ہے، قل نزلہ روح القدس ہے، تو کہہ دے کہ اسے روح القدس نے اتارا ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ثبات قدم کا موجب ہو. اگر وہ بات ہوتی کہ نسخ منسوخ ہو رہا ہے تو ثبات قدم کیا، یہ تو قدم ڈگمگانے کا موجب بن جاتا. فرمایا روح القدس کے ذریعے جو تعلیم ملتی ہے اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں جس کے نتیجے میں مومن کسی قسم کا شک محسوس کریں اور ان کے قدم ڈگمگا جائیں. اور یہ تو ثبات قدم کے لیے نازل ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ہدایت ہے اور خوشخبریاں ہیں، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ایمان لانے مسلمانوں کے لیے یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو شک اور ہے اور بہانے یہ بنا رہے ہیں کہ فلاں تعلیم کو بدل دیا، فلاں تعلیم کو بدل دیا. ان کی نیتوں کو ہم جانتے ہیں. انہوں نے دماغ میں ایک آدمی سوچا ہوا ہے کہ وہ شخص ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم، ان تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس کا نسخ منسوخ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، مضمون بالکل مختلف ہے. مضمون یہ ہے کہ پرانی تعلیمات جو تھیں ان کا علم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ہو گیا. جب تک تو وہ علم بین ہی وہی تھا جو ان کو بھی تھا، اس وقت تک یہ برداشت کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ یہ علم ہونا ہی بڑی عجیب بات ہے، اس لیے لازماً کوئی اور ان کو سکھاتا ہے. بس جب دیکھا کہ وہ حصہ منسوخ ہو رہا ہے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے. پہلے تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ تو مفتر ہے، کیونکہ وہی تعلیم موسیٰ کو بھی دی گئی تھی، وہی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب وغیرہ کو دی گئی. تو اس لیے یہاں ان کو اب بہانہ ہاتھ آیا ہے افتراء کا الزام لگانے کا. پہلے بے اختیار تھے، دلوں میں یہ سوچ لیا کرتے تھے کہ کسی عیسائی اہل کتاب نے جو اب مسلمان ہو چکا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں سکھانی شروع کی ہوئی ہیں. اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ ابھی میں بتاتا ہوں. اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ ان کی اصل وجہ بیان، فطرت کا تجزیہ کر رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے، اور بدلنا نہ بدلنے کا جو بہانہ تم نے رکھا ہے وہ اصل نہیں ہے. حالانکہ جو زبان، جس شخص کی طرف تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہونا منسوب کرتے ہو وہ تو عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ ایک عربی زبان کا کلام ہے جو مبین ہے، بہت روشن اور واضح. اب عجمی اور عربی یہ کیا ذکر ہے اور وہ کون سا شخص تھا جس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ مفسرین نے بعض نام تجویز کیے ہیں کہ یہ نام تھے جو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہیں جو بیان کرتے ہیں. اس کے متعلق مختلف علماء نے جوابی کارروائی کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے تھے، یہ نہیں ہو سکتے تھے. جو بنیادی بات ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ وہ شخص جس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ مدنی زندگی میں ایمان لایا ہے، اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا. اور قرآن کریم کا وہ حصہ جو پہلے نازل ہو چکا تھا وہ تمام سابقہ مذہبی تاریخ کی باتیں کر رہا تھا،
اور اس میں کوئی ایک بھی غلطی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ سابقہ تعلیم کی غلطیاں نکال رہا تھا۔ بس حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اپنے جواب میں اسی بات کو نمایاں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے متعلق وہ الزام لگایا کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ ایک انہی کا اہل کتاب میں سے ان میں سے ایک شخص تھا۔ وہ اپنے علماء کی غلطیاں کیسے نکالتا تھا؟ اس نے تو ان سے پڑھا ہوا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غلطیاں سکھا رہا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ بات ہے، کیونکہ وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا تھا کہ ہماری بائبل یہ کہتی ہے، اور جب وہ یہ کہتا کہ بائبل یہ کہتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے اس کو قبول کر لیتے تو بائبل کی تمام غلطیاں قرآن کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں قرآن خود ایک جھوٹی کتاب بن جاتا، پھر اس پر کسی الزام تراشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس مضمون کو اٹھا کر یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو بائبل کی فلاں غلطی نکالی، مگر عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو اس طرح نہیں چھیڑا۔ یہاں صرف اتنا فرمایا ہے یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اس کی زبان تو اعجمی ہے۔ ایک تو یہ پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ جو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو تشخیص کر دی ہے اس بات کی جس کو کفار بیان نہیں کرتے تھے، اپنے دلوں میں پال رہے تھے۔ قرآن کریم نے پہلی بار یہ معین کیا ہے کہ وہ شخص جو تم سوچ رہے ہو وہ تو اعجمی ہے، اور اعجمی بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جس کی زبان ہی مبہم سی ہے، اس میں بیان کی بھی پوری طاقت نہیں، کیونکہ عاجم کا لفظ محض غیر عربی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ زبان کے مبہم اور مجہول ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جس شخص کی طرف تم بات منسوخ کر رہے ہو اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ زبان عربی نہیں بلکہ جو بھی زبان بولتا ہے وہ مبہم اور غیر واضح زبان ہے۔ ایسا مخبوط الحواس انسان، مخبوط العقل انسان وہ قرآن کریم جیسی عظیم باتیں کر رہا ہے جو حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو مبین کا لفظ ہے جو دراصل یہاں کنجی ہے، عربی مبین۔ عربی لفظ جو ہے یہ بھی صرف عربی زبان کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ فصاحت و بلاغت کے اظہار کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مبین جو ہر بات کو کھول رہی ہے۔ تو قرآن کریم تو تمہارے تمام ابہامات کو دور کرتا، جو مجہول باتیں بائبل میں لکھی ہوئی تھیں ان سے پردے اٹھاتا اور معاملات کو روشن کرتا ہے، ان معنوں میں مبین ہے۔ اور قرآن کریم کی زبان اپنی ذات میں یہ شان رکھتی ہے کہ جو بات بھی بیان کرتی ہے اس میں کچھ بھی اخفا میں نہیں رکھتی، کوئی بات پردے میں مبہم نہیں رہنے دیتی۔ اور معلم جو تم بتا رہا ہے وہ تو اس کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کیسے ہو گیا؟ غرض کہ یہ سارے مضامین ہیں جو جوابی کارروائی کے طور پر یا جواب کے طور پر ذہن میں رہنے چاہیے، مگر جو بنیادی بات جو یہاں میرے نزدیک خاص قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی مخفی بات سے ایک پردہ اٹھایا ہے اور فرمایا ہے کہ روح القدس اگر یہ اس کا بیان کرنے والا نہ ہوتا تو یہ علم نہ ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کے متعلق کس شخص کے متعلق الزام لگا رہے ہو کہ وہ آپ کا استاد تھا یا آپ کو افطرا سکھانے والا تھا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نشانات پر ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے، یعنی ضد کیے بیٹھے ہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے
دردناک عذاب مقدر ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ افترا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جھوٹ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اس آیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو خدا پر افترا کرتا ہے وہ لازماً سب سے بڑا دہریہ اپنے وقت کا، کیونکہ اس کو کامل یقین ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اس کے بغیر اس کو ضرورت ہی نہ ہو کہ خدا کی باتیں کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف فرضی باتیں گھڑ کر بیان کرے۔ تو افترا کرنے والے تو ایمان لایا نہیں کرتے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، وہ خود اپنی ذات میں ایک اپنی صداقت کا نشان بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان لانے والا شخص دہریہ نہیں ہو سکتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سب سے پہلا مومن رسول ہوتا ہے، اور ایمان لانا کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ ایک مفتری اگر اپنی طرف سے گھڑے تو اپنے افتراء کے مشکل حصوں پر خود عمل نہیں کرے گا، یہ ناممکن ہے، یہ پاگل پن کی انتہا ہے کہ خود ایک فرضی بات بنا لے کہ اگر رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور پھر آدھی رات کو دنیا نہ بھی دیکھ رہی ہو اٹھ کے تہجد بھی شروع کر دے اور ہر بری بات سے رک جائے جو اس کے فائدے کی ہے، ہر منفعت سے اپنے آپ کو محروم کر لے، جو ناجائز نہ بھی ہو، عام روزمرہ کے تقاضوں کے، زندگی کے تقاضوں کے مطابق اس کا حق ہو اور اسے مل سکتا ہو، ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ تو یہ ایک کیفیت تو ایمان کی نہایت اعلیٰ درجے کے مومنوں میں پائی جاتی ہے، اور غیر مومن اس میں شریک ہو نہیں سکتا۔ اور جو اس کتاب پر جس کو وہ خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے اس تفصیل کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ عمل کر رہا ہے کہ اس سے بڑا مومن متصور نہیں ہو سکتا، بڑی جہالت ہے کہ اس کی طرف افتراء کا الزام لگا رہا ہو۔ افتراء کا الزام تو اس پہ لگ سکتا ہی نہیں، ورنہ ایک دہریہ میں جو علامتیں ظاہر ہونی چاہیے وہ اس میں ضرور آنی چاہیے۔ دہریہ کے بغیر ایسا افتراء ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے برعکس وہ تم لوگوں میں ہیں علامتیں، یہ ہے دلیل۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر تم ہو جو ایمان نہیں لاتے، سابقہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ان پر بھی تم عمل نہیں کر رہے، تمہارا کردار ہی تمہیں جھٹلا رہا ہے۔ تم لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہو، تم ہو جو جھوٹے ہوتے ہو، تمہارے جیسے لوگ۔ افتراء بھی ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو محض ایک عام سٹیٹمنٹ نہیں، ہلکی سی جس سے آپ آرام سے گزر جائیں، یعنی بغیر مزید غور کیے گزر جائیں، اس میں ایک بہت بڑا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذیل میں دیگر انبیاء کی صداقت کا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دلیل کو آگے پھیلا دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا دوسری جگہ بھی انداز ہے، یعنی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں رکھا، بلکہ بین ہی اس مضمون کے مطابق آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اکیلا یہی نہیں گواہ، اور بھی گواہ پیدا ہو گئے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان کی بھی یہی کیفیت ہے، اپنے تمام دنیاوی مقاصد کو اس اعلیٰ مقصد کی خاطر قربان کر رہے ہیں جس پر وہ ایمان لائے ہیں، اور وہ تو خود دعوے دار ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے گواہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیکھا ہے جو اتنی بڑی عظیم الشان تبدیلی ان کے اندر پیدا کر رہا ہے
ان کی کایا پلٹ رہا ہے. بس یہ مکمل ثبوت بنتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام دینے والے کا ایمان اور اس کے عملی شواہد جو اس کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے ایمان کی سچائی کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایک مزید گواہوں کا ایک جھرمٹ اس کے ارد گرد اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو بین ہی اسی طرح اپنی صداقت کا اعلان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، یہاں تک کہ جب تک انتہائی مجبور نہ کر دیا جائے وہ اکراہ کے نتیجے میں بھی اپنے ایمان کو بدلتے نہیں ہیں. یہ تھا مضمون جس کی وجہ سے جس سے مجھے یہ ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی میرے ذہن میں کہ یہ اس کے ساتھ تعلق یہ رکھتا ہے. فرمایا ایسے مومن اس کے غلام جن کو شدید ظلم اور جبر اور ستم کے ذریعے مجبور کیے بغیر ان کا ایمان نہیں بدلا جا سکتا، ان کو تم کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ یعنی ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے، دردناک اذیتوں کے زور سے تم اپنی طرف سے کامیاب ہو جاتے ہو ان کا ایمان بدلنے پر. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. سخت اذیت کے بعد بعض ان میں سے وہ جو کمزور جو منہ سے کلمہ کفر کہہ بھی دیتے ہیں ان کا دل اس وقت بھی ایمان ہی پر مطمئن رہتا ہے. یہ ہے بہت ہی عظیم الشان گواہی ان کے ایمان کی سچائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کہ ایک مفتری پر جس کے روزمرہ کے حالات کو مشاہدہ کر رہے ہوں، جسے اپنے قول و فعل میں کامل طور پر سچا دیکھتے ہوں، ایسا ایمان ہو اگر وہ نہ ہوتا ایسا تو پھر ایسا ایمان نہیں لایا جا سکتا. مفتری پر مراد ہے جس کو مفتری کہتے ہیں، اگر اس کے قول و فعل میں یہ سچائی دیکھتے ہوں اور کوئی تضاد نہ دیکھیں تو پھر ایسا ایمان اس پر نہیں لایا جا سکتا جس کی مثال دی جا رہی ہے. فرمایا ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں وہ لوگ جن کو کفر پر شرح صدر ہو گیا ہے ان کا معاملہ مختلف ہے، مگر وہ اس گروہ میں سے نہیں ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کو شرح صدر ہے کفر کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ان کے حق میں کوئی گواہی نہیں ہے کیونکہ ان کا شرح صدر ایک پاپولر ویو پر ہے، ایک ایسے حد لذیذ عقیدے پر ہے جس کے نتیجے میں ان کو فائدے ملتے ہیں، جس میں جتنا جھوٹ بولیں، جتنی جھوٹی قسمیں کھائیں اتنا ہی ان کو دنیا کی منفعتیں ملتی ہیں. یہ بات ان کے ایمان پر گواہ کیسے ثابت ہو جاتی ہے؟ جہاں دنیا کے فوائد ایمان کے بدلے نظر آ رہے ہیں سب کو کہ وہ حاصل کر رہے ہیں، اور ایمان ایک دکانداری کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ایسی صورت میں ان کے ایمان کی کوئی بھی حیثیت نہیں. بس ان کو جتنا شرح صدر ہوگا اس بات پر اتنا ہی وہ خدا کے غضب کے مورد بنیں گے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا. اب یہ اور ان کی پہچان دیکھیں کیسی کھول دی گئی ہے. یہ آیات جو ہیں قرآن کریم کی ہر مضمون کی آیات یہ الگ الگ کھڑی نہیں ہو جاتی، ایک مسلسل طور پر مضمون کو آگے بڑھانے والی ہیں اور آخری نقطہ یقین تک پہنچانے والی ہیں. کوئی پہلو نہیں چھوڑتی شک کا جس کا ازالہ نہ کر دیں، کوئی یقین کا ایسا پہلو نہیں چھوڑتی جس کا ذکر ضروری ہو اور ان میں نہ کیا گیا ہو. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. ان کے شرح صدر ایمان کا یہ حال ہے کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے خلاف آخرت کی زندگی کے لیے کوئی قربانی پیش نہ کر سکتے. جہاں تضاد ہوگا فوری مفادات کا اور وقتی مفادات کا اور ایمان کے ان تقاضوں کا جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں یہ لوگ ننگے ہو جائیں گے، دنیا کی منفعتوں کو عبور کر لیں گے اور آخرت کے فوائد کو ترک کر دیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ اس لیے ہے یہ جو بیان کیا جا رہا مضمون
کہ ان کا کفر، ان کا شرع صدر اس شکل میں ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے کیڑے ہیں اور دنیا کی منفعتوں سے وابستہ ہیں اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بات کھل جائے کہ جو لوگ کافر ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہوتا کہ کفر ان پر ٹھونس دیا جائے. یہ جو پہلے دعوے کیے گئے تھے کہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی تشریح ہے. کن کافروں کو ہدایت نہیں دیتا؟ ان کافروں کو جن کا یہ حال ہو کہ دنیا کی زندگی کے کیڑے بن چکے ہیں. ان کو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کا ایک طبی نتیجہ ظاہر فرماتا ہے. جیسے ممتحن جب کسی بچے کو فیل کرتا ہے تو فیل کرنے کا، بلکہ فیل ہونے والا بچہ ذمہ دار ہے، اسکول کا طالب علم. تو خدا تعالیٰ جب کہتا ہے کسی کو کافر کو ہدایت نہیں دیتا، تو مراد یہ ہے کہ وہ کافر جن کے اعمال ان کو ہدایت سے عاری کر دیں، ہدایت کا حقدار نہ رہنے دیں، ان کا نتیجہ ظاہر فرما دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے. اب تشریح اس کی مزید یہ فرمائی 108 سے آیت، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے مور لگا دی، تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اوپر سے مور پہلے لگتی ہے اور کفر کی علامتیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں. یہ حرکتیں جب ان کی ہوں، جب ان کے متعلق یہ قطعی یقین کے ساتھ نتیجہ نکالا جا سکے کہ انہوں نے ہدایت نہیں حاصل کرنی، ٹیڑے لوگ ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیاوی منفعتوں کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں، پھر جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. اس دنیا میں ان کی تقدیر پھر سیل کر دی جاتی ہے. یہ معنی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ان کی تقدیر پہ مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی اب ایسے لوگوں کے لیے پھر اب مرنے تک کوئی ہدایت مقدر ہے ہی نہیں. یہ جیتے جی مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے کہ ان مزاج کے لوگوں کے لیے اب کوئی ہدایت نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہ لوگ اپنے حال سے غافل ہیں. بڑے بڑے جھٹلانے والے، ہمیشہ صلی اسلام کے خلاف تکذیب میں گندی زبانیں کھولنے والے غفلت کی حالت میں ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں انہیں کمال کر دیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے مہر زدہ ہے. ان حالات میں جب وہ جھٹلانے کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں، جیسا کہ ان آیات میں بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی کچھ بھلائی مقدر نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے دین کی اعلیٰ قدروں کو دنیا کی ذلیل قدروں کے بدلے فروخت کر دیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنوں میں مبتلا کیے گئے، آزمائش میں بھونے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر اختیار کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت ہی بخشش فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس کا تعلق اس آیت کا اس گروہ کے اس مضمون کے ساتھ ہے جو پہلے بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اکراہ کے نتیجے میں ایمان کے خلاف بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت میں نہیں ہوتا کہ اس اکراہ کو برداشت کر سکیں. اگر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو انہیں خوف کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. لیکن اپنی برداشت کے آخری حد تک ان کا پہنچنا ضروری ہے.
اس کے برعکس آخری ایک اور گروہ یہ پیش کیا جا رہا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، لیکن وہ لوگ جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر اپنے مال و متاع، اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کسی طرح اس فتنے سے نجات پائیں، ان کا حال یہ ہے وہ صبر ہو اور ثم جاہدوا، پھر جہاد کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف ایک کوشش مسلسل جاری رہتی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جب وہ مقابلہ کرتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ یہ روزمرہ ہو رہا ہے پاکستان میں، مجھے کوئی دن ایسا نہیں جس میں ڈاک میں خط نہ ملتے ہوں۔ جو بھی احمدی ان کی لالچوں کا، ان کے حرص کا، ان کے وعید کا مقابلہ کرتا، کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں واپس تم میں نہیں آؤں گا، اور اب جو نئے احمدی ہونے والے ہیں ان کے ساتھ بڑے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا شدت کا ظالمانہ سلوک ہے، جس کے بعد ان کی طرف سے جہاد اور پھر صبر کا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، اس کے بعد اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو جائے، یہ ان کی کیفیت ہے، تو اس کا ذکر تو نہیں فرمایا، لیکن فرمایا پھر بشری کمزوریاں اگر کوئی ظاہر ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بعد ان کے ساتھ سختی کا سلوک نہیں کر سکتا۔ ان کی نیتیں پاک ہیں، ان کی قربانیاں عظیم ہیں، انہوں نے حتی المقدور جہاد کی کوشش کی، وطن چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوئے لیکن رستے میں روکیں پیدا ہو گئیں۔ ان سب باتوں کے بعد اگر کچھ سکم رہ بھی جائیں تو تیرا رب بہت ہی مغفرت فرمانے والا۔ اب وقت ختم ہو گیا اس کے ساتھ، اور اگلا رکوع ہے 21واں۔ کیا 21واں؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر 111۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا پھر، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔